دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے حیت یعنی بناوٹ کے لحاظ سے نظم کی ایک قسم مسمت کے بارے میں۔ سب سے پہلے مسمت کا مفہوم اور مختصر تعارف۔ مسمت ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پروئی ہوئی چیز یا موتیوں میں پرونا، مگر اصطلاح میں مسمت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کئی بندوں میں لکھی جائے۔ ایک بند میں مصروں کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے۔ مسمت کے ہر بند میں مصروں کی تعداد برابر ہونی چاہیے، یعنی پہلا بند اگر 3 مصروں کا ہے تو بعد کے تمام بند بھی 3 مصروں کے ہونے چاہیے۔ مسمت کی کل 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مثلث۔ مثلث کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مربع۔ مربع کے ہر بند میں رباعی کی طرح مصروں کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہے مخمس۔ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے مسدس۔ 6 ضلعوں والی شکل کو مسدس کہتے ہیں۔ اسی طرح مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے مصبع۔ مصبع کا ہر بند 7 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھٹی قسم ہے مسمن۔ مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں۔ ساتویں قسم ہے متسع۔ 7 مصروں والی نظم کو متسع کہتے ہیں۔ اس قسم کی نظم بہت کم لکھی گئی ہے۔ آٹھویں قسم ہے معشر۔ معشر کے ہر بند میں 5 اشعار یعنی 10 مصرے ہوتے ہیں۔ دوستوں، اردو شعری ادب میں مخمس اور مسدس لکھنے کا رواج چونکہ کلاسیکی دور سے ہی چلا آ رہا ہے، اس لیے ان 2 بناوٹ کے بارے میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مخمس سے۔ مخمس کا لفظ خمس سے نکلا ہے جس کا مفہوم ہے 5، مگر اصطلاح شاعری میں مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ اس کی عام طور پر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کے ہر بند کا 5واں مصرع پہلے بند کے ہر مصرے کا ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ دوسری صورت، ہر بند کا 5واں مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، جس سے شاعر کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے 5ویں مصرے میں جو بات کہی ہے وہی اصل بات ہے اور وہی نظم کا مرکزی خیال بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس صنف سے بہت کام لیا ہے۔ ان کی نظم مفلسی کا یہ بند مخمس نظم کی مثال ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جان جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں مسدس کے بارے میں۔ مسدس کا لفظ سدس سے نکلا ہے جس کے معنی 6 کے ہیں، مگر اصطلاح شاعری میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے کہ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع الگ ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ مخمس کی طرح مسدس نظم میں بھی بندوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ کلاسیکی شاعری کے دور سے لے کر جدید دور شاعری تک اردو کے بڑے بڑے شاعروں نے اس صنف کو بہت استعمال کیا ہے اور اس صنف میں تمام طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ مولانا حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام مسدس کی حیت میں ہے۔ علامہ اقبال کی نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی حیت میں ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ بند جو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے، ملاحظہ کیجیے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز،
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس بند کے شروع کے 4 مصرے ہم قافیہ ہیں اور 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہے۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ کو اردو نثری یا شعری قواعد میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔